والانس الا ليعبدون۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس گفتگو کا مقصد احکام طہارت یعنی وضو، غسل اور تیمم کے طریقے کو بیان کرنا ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کے پیدا کرنے کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہو رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ خدا وہ ہے کہ جس نے موت و زندگی کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ تمہاری آزمائش کر کے تمہارا امتحان لے کے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ تو پروردگار عالم کی جانب سے قرآن کریم میں انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت اور بہتر عمل قرار دیا جا رہا ہے، اور ایک مسلمان اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ عبادات میں سب سے بہتر عبادت نماز کو قرار دیا گیا ہے۔ جب قرآن نے یہاں تک کہہ دیا کہ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور دیکھو نماز کو ترک کر کے مشرکوں جیسے نہ ہو جانا۔ روایات میں بھی مسلسل اسی امر کو بیان کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم روز قیامت سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کرے گا، اور ان الصلاۃ ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا۔ اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی ساری عبادتیں اور نیکیاں قبول ہو جائیں گی، اور اگر نماز ہی کو ٹھکرا دیا گیا تو ساری عبادتیں اور نیکیاں ٹھکرا دی جائیں گی۔ تو یہ نماز افضل ترین عبادت قرار پاتی ہے کہ جس کے بارے میں پہلا سوال انسان سے ہوگا۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ کچھ نمازیں ایسی بھی ہیں جو قیامت کے میدان میں قبول نہ کی جائیں گی۔ نماز قبول کیوں نہیں ہوتی ہے جبکہ یہ پروردگار عالم کی افضل ترین عبادت ہے؟ تو اس کا سبب یہی بیان کیا گیا ہے کہ خدا کو صرف نماز ہی نہیں چاہیے بلکہ وہ اپنے بندے سے تقاضا کرتا ہے کہ نماز اس طرح پڑھو کہ جس طرح میں چاہتا ہوں۔ یعنی خالی نماز کی ادائیگی کافی نہیں بلکہ خدا کے بتائے ہوئے طریقے سے نماز کا پڑھنا یہ ضروری ہے، اور اسی کے بعد نماز خدا کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اب نماز کا وہ کیا طریقہ ہے جو پروردگار عالم نے بتایا، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک اہم مسئلے کو اور بیان کر دیا جائے۔ دیگر تمام احکامات شریعت کی طرح سے نماز کا حکم بھی وحی الہی کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ پیغمبر نے اس حکم کو امت تک پہنچایا، اور اس کے بعد یہ تمام علوم پیغمبر اسلام کے واسطے اور ذریعے سے آل رسول تک پہنچے، اور آل رسول نے تمام دنیا کے انسانوں اور امت رسول تک ان احکامات کی تبلیغ کی۔ اس زمانے کے تقاضوں اور حالات کے مطابق آل محمد علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ
کہ اپنی امت کو اصول بتاتے تھے اور ساتھ ساتھ یہ حکم دیتے تھے کہ باقی تمام مسائل انہی اصول سے اخذ کرو۔ آل محمد کے شاگردوں نے ان اصولوں کو حاصل کرنے کے بعد ہر دور اور ہر زمانے کے تقاضے کے مطابق اور انسانوں میں جدا جدا فطرتوں اور مزاج کو دیکھ کر ان کو پیش آنے والی حاجتوں کے مطابق ان اصولوں سے مسائل کو اخذ کیا اور اپنے زمانے کے انسانوں تک پہنچایا۔ اور اب بھی یہی طریقہ ہے کہ جتنے مسائل پیش آتے ہیں اس کے لیے وہ اصول جو پیغمبر اسلام اور ان کی آل نے ہمیں بتائے ہیں ان کی مدد سے ان نئے مسائل کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ اس کا نام ہے اجتہاد۔ اور مسلسل روایتوں میں یہ وارد ہوا ہے کہ تم میں سے جس شخص میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ قرآن اور ہماری حدیثوں کو سمجھ کر اس کی مدد سے مسائل کو اخذ کر سکے، اس کے لیے کسی اور کی بات ماننا غلط ہے اور وہ اپنے علم کے مطابق قرآن اور حدیث سے جو کچھ سمجھے گا اس پر عمل کرے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہر انسان کے پاس نہ اتنا علم ہوتا ہے نہ اتنی سمجھ، تو پروردگار عالم کی بے پایہ رحمت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ حکم دیا گیا کہ تم میں سے جو اتنی صلاحیت نہ رکھتا ہو، علمی اعتبار سے اس مقام پر نہ ہو کہ قرآن اور حدیث سے تمام مسائل کو اخذ کر سکے، وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم سے دریافت کرے تمام مسائل کو اور اسی کے مطابق زندگی گزارے۔ اسی کو ہم شریعت کی زبان میں تقلید کہتے ہیں۔ یعنی تقلید کا مطلب یہ ہوا کہ جس آدمی میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو سمجھے اور ان کی مدد سے ہر مسئلے کا حل تلاش کر سکے، تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے دور کے سب سے بڑے عالم کی طرف رجوع کرے، وہ عالم کہ جنہوں نے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے اور ان کی مدد سے مسائل کو حاصل کیا ہے، ان کی طرف رجوع کرے اور اس کے بعد انہی کے فتووں کی روشنی میں اپنی تمام عبادتیں انجام دے اور پوری زندگی گزارے۔ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ تقلید کے بغیر کیے جانے والے اعمال باطل اور غلط ہو سکتے ہیں۔ نماز کا مسئلہ بھی ایک ایسا ہی مسئلہ ہے کہ جس کی تفصیل قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ مجتہدین کرام نے قرآن اور حدیث سے ان مسائل کو اخذ کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس مجتہد کی تقلید کرتا ہے، یعنی اس کے تحقیق کے مطابق اس کے زمانے میں جو سب سے بڑا عالم ہے جن کی وہ تقلید کرتا ہے، نماز کے مسائل بھی اسی طریقے سے حاصل کر کے اس کے مطابق نماز کو انجام دے۔ ہماری یہ گفتگو کیونکہ تمام صاحبان ایمان تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی، اس لیے اس میں کسی ایک مجتہد کے فتووں کی پابندی نہیں کی گئی ہے، بلکہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ اس انداز سے گفتگو ہو کہ سننے والا کسی بھی مجتہد کی تقلید کرے، اس کے لیے نماز کے مسائل کو سمجھنا مشکل نہ ہو۔ البتہ زیادہ کوشش یہی ہے کہ موجودہ دور کے وہ دو مجتہدین کہ جن کی تقلید زیادہ کی جاتی ہے، یعنی زعیم حوزہ علمیہ آقائے سید ابو القاسم خوئی اور رہبر انقلاب اسلامی ایران آیت اللہ خمینی، ان کے فتاوی کا خاص طور پر خیال رکھا گیا ہے۔ جہاں پہ علماء میں اختلاف ہے وہاں کوشش یہ کی گئی ہے کہ اسی مسئلے کو بیان کیا جائے جو احتیاط کے زیادہ قریب ہے۔ بعض مقامات پر اسی مصلحت کے تحت
مجتہد کا فتویٰ بیان کرنے کے بجائے احتیاط کے مطابق فتوے کو نقل کیا گیا ہے۔ یہ تو ایک ابتدائی مسئلہ تھا کہ جس کے بغیر جب کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی ہے تو نماز کا قبول ہونا تو بہت مشکل ہے۔ اب تمام صاحبان ایمان کی ذمہ داری ہے کہ تقلید کریں اور اس کے بعد پھر ان مسائل کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نماز کے سلسلے میں واضح ہے کہ ایک گفتگو میں یا ایک نشست میں سارے مسائل بیان نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ اس وقت اس ویڈیو کیسٹ میں آپ کے سامنے صرف نماز کے ابتدائی مسائل جن کا تعلق طہارت سے ہے، یعنی پاک اور پاکیزہ ہونا، صرف ان مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ طہارت کے سلسلے میں یہ بات بیان کر دی جائے کہ نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نماز کے شروع کرنے سے پہلے اپنے جسم کو اور اپنے کپڑوں کو پاک کرے۔ اس کا نام ہے طہارت ظاہری۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ باطنی، اندرونی یا روحانی نجاست کو دور کرے۔ اس کا نام ہے وضو یا غسل۔ اس اعتبار سے کہ اسلام کے نقطہ نظر سے کچھ نجاستیں وہ ہیں کہ جو آنکھ سے نظر آتی ہیں، اور کچھ نجاستیں ایسی ہیں کہ جن کا ظاہری اعتبار سے کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ انسان کو روحانی طور پر نجاست میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ یہ نجاستیں جو انسان کو اندرونی یا روحانی طور پر نجس کرتی ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک چھوٹی نجاست جس کو دور کرنے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، اور ایک بڑی نجاست جس کو دور کرنے کے لیے غسل کرنا پڑتا ہے۔ ہماری پہلی گفتگو وضو کے بارے میں ہوگی۔ موجبات وضو۔ وضو کے سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں اس سلسلے میں گفتگو کرنا ہے کہ اسلامی نقطۂ نگاہ سے ایک انسان کو کب وضو کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں جن کے لیے وضو کرنا واجب ہے 5 ہیں۔ نمبر 1، تمام واجب نمازوں کے لیے سوائے نماز میت کے۔ جب انسان کوئی واجب نماز ادا کرنا چاہے تو بغیر وضو کے نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ واجب نمازیں اسلامی نقطۂ نگاہ سے 6 ہیں۔ ان میں سے نماز میت ایک ایسی واجب نماز ہے جس کے لیے وضو کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ باقی 5 واجب نمازوں کے لیے وضو ضروری ہے، یعنی روزانہ کی 5 نمازیں، نماز آیات، وہ نماز جو سورج گرہن، چاند گرہن، زلزلے اور کسی قدرتی آفت کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، خانہ کعبہ کے طواف کی نماز، باپ کی قضا نماز جو بڑے بیٹے کو پڑھنا ہوتی ہے، اور وہ نماز جو نظر، قسم یا عہد وغیرہ کی وجہ سے واجب ہو جاتی ہے۔ یہ تو واجب نمازیں ہیں جن کے ساتھ وضو کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو سنتی نمازیں ہیں ان سب کے لیے بھی وضو کرنا شرط صحت ہے، یعنی بغیر وضو کے وہ نمازیں بھی صحیح نہ ہوں گی۔
نمبر 2، بھولے ہوئے سجدے اور بھولے ہوئے تشہد کے لیے اگر نماز کے بعد ان کے انجام دینے سے پہلے وضو ٹوٹ جائے۔ دوسری چیز جس کے لیے وضو واجب ہے وہ یہ ہے کہ انسان اکثر اپنی نماز میں غلطیاں کر جاتا ہے۔ ان میں سے بعض غلطیاں ایسی ہیں جن کے کرنے سے نماز غلط ہو جاتی ہے، بعض ایسی غلطیاں ہیں جن کے کرنے سے نماز تو صحیح رہتی ہے، لیکن نماز کے بعد ان غلطیوں کی اصلاح کرنا پڑتی ہے۔ تشہد اور سجدہ بھی ایسی ہی غلطی ہے کہ اگر کوئی اپنی نماز کے دوران تشہد بھول جائے یا کسی رکعت میں ایک سجدہ بھول جائے تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن نماز کے فوراً بعد اس تشہد کی قضا کرنا پڑے گی، اسی طرح سے سجدے کی قضا کرنا پڑے گی، یعنی بیٹھے بیٹھے تشہد کو پڑھے یا اگر سجدہ رہ گیا ہے تو سجدے کو انجام دے۔ یہ سجدہ اور تشہد کیونکہ نماز ہی کا ایک جز ہے، اس لیے نماز کی طرح اس میں بھی وضو ضروری ہے۔ اب اگر نماز کے بعد وضو نہیں ٹوٹا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر نماز کے بعد وضو ٹوٹ گیا تو اس تشہد اور سجدے کو انجام دینے کے لیے وضو کرنا پڑے گا، اور پھر وضو کر کے نماز کے اس بھولے ہوئے جز کو انجام دیا جائے۔ البتہ سجدہ سہو کے لیے وضو ضروری نہیں۔ اگر کسی پر سجدہ سہو واجب ہو جائے اور نماز کے بعد اس کا وضو ٹوٹ جائے تو اسی حالت میں سجدہ سہو کر سکتا ہے۔ نمبر 3، خانہ کعبہ کے واجب طواف کے لیے جب کوئی شخص حج یا عمرے کے ارادے سے خانہ کعبہ کی طرف جاتا ہے تو اسے خانہ کعبہ کا طواف کرنا پڑتا ہے۔ یہ طواف یعنی خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا بغیر وضو کے صحیح نہیں ہے، کیونکہ حج یا عمرہ کرنے والے کے لیے طواف واجب ہے، اس لیے اس طواف کے لیے وضو کرنا بھی واجب ہوگا۔ لیکن حج اور عمرے کے علاوہ اگر کوئی شخص سنتی طواف کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے نہ تو وضو واجب ہے اور نہ ہی اس میں وضو ضروری ہے۔ نمبر 4، اگر وضو کرنے کی نذر کریں یا عہد کریں یا قسم کھائیں۔ انسان اپنی زندگی میں مختلف اوقات میں پروردگار عالم سے مختلف وعدے کرتا ہے، بعض اوقات قسم کھا کر، بعض اوقات نذر کر کے یعنی منت مان کر، اور بعض اوقات عہد کر کے۔ شریعت کے اعتبار سے ہر اس چیز کی نذر کرنا، قسم کھانا اور عہد کرنا صحیح ہے کہ جس میں خدا کی خوشی ہو۔ وضو بھی ایک ایسا ہی اچھا عمل ہے کہ انسان اس کے بارے میں منت مان سکتا ہے یا قسم کھا سکتا ہے۔ اب اگر انسان نے کسی وقت وضو کرنے کی منت مان لی، عہد کر لیا یا قسم کھا لی اور وہ وقت آ گیا
تو اس وقت وضو کرنا اسی طرح واجب ہو جائے گا جس طرح نماز کے لیے واجب ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص بیمار ہے، وہ منت مانتا ہے کہ اگر خدا مجھے شفا دے تو میں اس کی خوشنودی کے لیے وضو کروں گا۔ جس وقت وہ صحت یاب ہو جائے تو یہ وضو اس کے لیے خود بخود واجب ہو گیا، چاہے نماز کا وقت ہو یا نہ ہو، کیونکہ اس وضو کا تعلق نماز سے نہیں ہے بلکہ منت سے ہے۔ نمبر 5، جب قرآن کے الفاظ کو چھونا واجب ہو جائے، مثلا قرآن کے الفاظ تک جسم کا کوئی حصہ پہنچانے کی نظر کی ہو یا قرآن کو پاک کرنا ہو اور بغیر ہاتھ لگائے یہ کام ممکن نہ ہو، تو ہر وہ موقع جب قرآن کے الفاظ کو چھونا واجب ہو جائے تو اس وقت وضو بھی خود بخود واجب ہو جاتا ہے۔ جیسا ابھی آپ نے سنا تھا کہ منت پوری کرنا واجب ہے، تو اگر کوئی قرآن کو چھونے یا قرآن کا بوسہ دینے کی منت کرے اور وہ کام ہو جائے جس کے لیے منت کی گئی تو اب وضو بھی واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن کو نجاست سے پاک کرنا واجب ہے، یا اگر قرآن نجاست میں گر جائے تو نکالنا واجب ہے۔ اگر قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر پاک کیا جا سکتا ہے یا نجاست سے نکالا جا سکتا ہے تو وضو واجب نہیں ہے، اور اگر ہاتھ لگانا یا جسم کا کوئی بھی حصہ لگانا ضروری ہو رہا ہو، اس کے بغیر پاک کرنا ممکن نہ ہو، تو اب واجب ہے کہ وضو کریں اور اس کے بعد قرآن کو نجاست سے نکالیں یا اس پر لگی ہوئی نجاست کو دور کریں۔ بالکل یہی مسئلہ اس وقت ہے کہ جب اللہ کا نام یا اللہ کی وہ صفتیں جو صرف اسی سے مخصوص ہیں ان کو چھونا ضروری ہو جائے، یعنی یہ نام خدا نجس ہو جائے یا نجاست میں گر جائے یا اسے چھونے کی منت کر لی گئی ہو، تو ان حالتوں میں واجب ہے کہ انسان وضو کرے، کیونکہ بغیر وضو کے خدا کا نام چھونا صحیح نہیں ہے۔ اور احتیاط یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ تمام معصومین علیہم السلام کے نام کو بھی بغیر وضو کے نہ چھپوا جائے۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں کہ جن کے انجام دینے سے پہلے وضو واجب ہو جاتا ہے۔ اب اگر انسان ان 5 کاموں کو انجام دینا چاہے تو اسے وضو کرنا پڑے گا۔ آئیے اب یہ دیکھیں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے اور وضو کس طریقے سے انجام دیا جاتا ہے۔ طریقہ وضو۔ وضو میں
9 کام انجام دیے جاتے ہیں. ان میں سے پہلے 3 سنت ہیں. سنت کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہیں انجام دیں تو ثواب ملتا ہے، اور اگر انہیں بغیر کسی مجبوری کے بھی چھوڑ دیں تو نہ تو گناہ ہے نہ ہی وضو میں کوئی غلطی ہوگی. البتہ اس ثواب سے انسان محروم ہو جائے گا جو سنت کاموں پر پروردگار عالم نے مقرر کیا ہے. یہ 3 کام جو سنت ہیں ان کو آپ ملاحظہ کریں. سب سے پہلے گٹوں سے انگلیوں تک دونوں ہاتھوں کو پانی میں دھونا. جو انسان کے گٹے ہیں کلائی سے ملے ہوئے، پانی اس طرح سے ڈالنا کہ یہ دونوں ہاتھ، ہتھیلیاں اور پشت اور انگلیاں ایک ساتھ دھل جائیں. تو سب سے پہلے گٹوں تک دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے پانی میں. یہ کام 2 مرتبہ انجام دیا جائے گا. اس کے بعد چلو میں پانی لے کر 3 مرتبہ پانی کو منہ میں ڈالنا ہے، یعنی کلی کرنا ہے. اس کے بعد 3 مرتبہ پانی کو ناک میں ڈالنا ہے، یعنی چلو میں پانی لے کر اسے ناک میں ڈالیں اور یہ کام 3 مرتبہ انجام دیں. یہ تینوں کام سنت ہیں جن کے کرنے پر ثواب اور چھوڑ دینے پر کوئی گناہ نہیں ہے. ان 3 کاموں کے بعد وہ 6 چیزیں شروع ہوتی ہیں جو واجب ہیں، یعنی ان کا کرنا ضروری ہے، اور اگر ان میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی تو وضو باطل ہو جاتا ہے اور دوبارہ کرنا پڑتا ہے. آئیے ان 6 چیزوں کی تفصیل ملاحظہ کریں. وضو میں سب سے پہلے نیت کی جاتی ہے. وضو کی نیت یہ ہوگی: میں وضو کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. نیت کی مزید تفصیل انشاءاللہ بعد کے مسائل میں بیان کی جائے گی. نیت کے بعد واجبات وضو میں سب سے پہلے چہرہ دھویا جاتا ہے. چہرہ پیشانی میں جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے شروع کر کے نیچے تھوڑی تک لمبائی میں دھونا پڑتا ہے. چوڑائی میں انسان کے ہاتھ کا انگوٹھا اور بیچ والی انگلی اگر اسے مکمل طور پر پھیلا کے رکھیں، ہاتھ کو مکمل طور پر پھیلائیں، انگوٹھے اور بیچ والی انگلی کے درمیان جتنا حصہ آتا ہے چوڑائی میں اسے دھونا پڑتا ہے. یعنی اپنے ہاتھ کو پھیلا کر پیشانی میں بال اگنے کی جگہ پر رکھیں اور اس کے بعد وہاں سے نیچے لائیں. اس کا خیال کرتے ہوئے کہ چوڑائی صحیح طریقے سے دھل رہی ہو. نیچے تک تھوڑی تک لے کے آئیں. یہ لمبائی اور چوڑائی میں چہرہ دھونے کی مقدار ہے. آئیے اب دیکھیں کہ چہرہ
کس طریقے سے دھویا جائے گا۔ سب سے پہلے چلو میں پانی لیں۔ یہ پانی لینے کے بعد پیشانی پر اسی مقام پر جس کا بیان کیا گیا ڈالیں اور وہاں سے لمبائی اور چوڑائی کا خیال کرتے ہوئے نیچے تھوڑی تک لے کر آئیں۔ آپ نے یہ تو ملاحظہ کر لیا کہ لمبائی میں کہاں سے کہاں تک اور چوڑائی میں کتنا چہرہ دھونا ہے، مگر ایک بات کا خیال اور رکھیں کہ جتنا چہرہ دھونا واجب ہے اس کے علاوہ کچھ مقدار اس میں اور بڑھا دیں، یعنی اگر چوڑائی یہاں پہ ختم ہو رہی تو اس سے مزید آگے آپ کو دھونا ہے۔ اسی طرح سے اس طرف جہاں پہ انگوٹھا آتا ہے وہ اگر یہاں پہ آ رہا ہے تو اس سے مزید کچھ آگے آپ کو دھونا ہے۔ تو لمبائی اور چوڑائی میں چہرہ دھوتے وقت جتنی مقدار ابھی بیان کی گئی اس سے علاوہ تھوڑا تھوڑا مزید دھو لینا بھی واجب ہے۔ چہرہ دھونے میں اس بات کا بھی خیال رہے کہ پانی اوپر سے نیچے آئے، یعنی دھونے کا عمل اوپر سے نیچے انجام دیا جائے۔ اگر کوئی چہرہ الٹا دھوتا ہے تو یہ وضو غلط ہے۔ اسی طرح اگر چہرے کے کچھ حصے کو الٹا اور کچھ کو سیدھا دھویا جائے تو یہ بھی غلط ہے۔ مثلا پانی یہاں پہ ڈالا، یہاں سے اوپر الٹا دھویا، یعنی پانی ڈال کر ہاتھ کو اوپر لے گئے، یہ الٹا دھلا، اور یہاں سے نیچے لائے، یہ سیدھا دھلا۔ یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ چہرہ مکمل طور پر اوپر سے سیدھے طریقے پر نیچے لاتے ہوئے دھونا ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رہے کہ چہرہ دھوتے وقت سوئی کی نوک کے برابر یا بال برابر حصہ بھی ایسا نہ رہنے پائے کہ جہاں پانی نہ پہنچے، یعنی بھویں، داڑھی، مونچھیں، غرض یہ کہ چہرے کے اوپر سارا چہرہ پانی سے گیلا ہو جائے اور ذرا سا حصہ بھی بغیر پانی کے نہ رہنے پائے۔ داڑھی کے بارے میں ایک مسئلہ اور بتا دیا جائے کہ داڑھی کے بال اگر اتنے چھوٹے ہیں کہ نیچے سے کھال نظر آ رہی ہے تو کھال تک پانی پہنچانا واجب ہے، اور اگر داڑھی کے بال اتنے بڑے ہیں کہ کھال نظر نہیں آ رہی تو صرف اوپر سے بالوں کا دھو لینا کافی ہے، نیچے پانی پہنچانا واجب نہیں۔ اور اگر انسان کو پتہ نہ چلے کہ میرے چہرے پر داڑھی کے بالوں سے کھال نظر آ رہی یا نظر نہیں آ رہی تو اس صورت میں بالوں کو دھونا بھی واجب ہے اور کھال تک پانی پہنچانا بھی واجب ہے۔ دھونے کے سلسلے میں ایک مسئلے کا خیال اور رکھا جائے، اور وہ یہ کہ ایک مرتبہ چہرہ دھونا واجب ہے، ایک مرتبہ دھونے کے بعد دوسری مرتبہ دھونا سنت ہے اور تیسری مرتبہ حرام۔ اس مسئلے کا مطلب کیا ہوا، آئیے اسے واضح کیا جائے۔ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صاحب چلو میں پانی لے کر چہرے پر ڈال رہے ہیں، ایک مرتبہ، یہ دوسری مرتبہ، یہ تیسری مرتبہ، یہ چوتھی مرتبہ۔ اب انہوں نے چہرے پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔
اگرچہ پانی 5 مرتبہ ڈالا گیا ہے، لیکن یہ سب مل کر ایک دفعہ شمار ہوا، کیونکہ ان کے دل میں یہی ارادہ تھا کہ یہ سارا پانی ڈالنے کے بعد میں چہرہ دھونا شروع کروں گا۔ اسی طریقے سے پہلی دفعہ دھونے کے بعد پھر یہ پانی لے رہے ہیں اور اپنے چہرے پر ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے دوسری دفعہ بھی ایک بار سے زائد پانی ڈالا، مگر یہ سب مل کر اب دوسری مرتبہ میں شمار ہوگا۔ اب اس کے بعد ان کے لیے پانی لے کر ڈالنا جائز نہیں ہے، وہ حرام ہو گیا۔ یعنی 1، 2 اور 3 مرتبہ دھونے کا مطلب ہاتھ پھیرنا یا پانی ڈالنا نہیں، بلکہ انسان جتنی مرتبہ چاہے چہرے پر پانی ڈالے، مگر جب تک دھونے کا ارادہ نہ کرے وہ سب پانی مل کر ایک ہی دفعہ میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح سے دوسری مرتبہ بھی جب تک دھونے کا ارادہ نہ کرے فقط پانی ڈالتا رہے تو وہ سب مل کر دوسری مرتبہ میں شمار کیا جائے گا، اور پھر تیسری مرتبہ پانی ڈالنا حرام ہو جائے گا۔ نیت کے بعد پہلا واجب چہرہ دھونا تھا، جسے آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب آئیے دیکھیں کہ دوسرا واجب کام کیا ہے۔ دوسرا واجب یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کو کوہنی سے انگلیوں کے سرے تک دھوئیں۔ آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ سیدھا ہاتھ کس طرح سے دھویا جاتا ہے۔ انہوں نے چلو میں پانی لے کر کوہنی کے کچھ اوپر پانی ڈالا اور اس کے بعد اسی پانی کو اپنے دوسرے ہاتھ کی مدد سے سیدھے ہاتھ پر پھیلا کر سیدھا ہاتھ دھو رہے ہیں۔ ہاتھ کو انگلیوں تک دھونا ہے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر انگلی میں انگوٹھی موجود ہے تو انگوٹھی کے نیچے بھی پانی پہنچانا ضروری ہے، جس کے لیے انگوٹھی کو اتارا بھی جا سکتا ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ انگوٹھی کو ہلا کر پانی کو اس کے نیچے پہنچائیں اور پھر انگوٹھی دوبارہ اس کے مقام پر آ جائے۔ اب ہاتھ دھونے میں 2-3 باتیں اور ہیں جن کا خیال ضروری ہے، تو آئیے مزید وضاحت کے ساتھ اسی چیز کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ ویسے تو واجب ہے کہ کوہنی سے ہاتھ دھویا جائے، لیکن یہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ ہاتھ کوہنی سے دھلا ہے، ضروری ہے کہ کچھ اوپر سے پانی ڈالیں اور اس کے بعد اس پانی کو اوپر سے نیچے لے جائیں۔ چہرے کی طرح سے ہاتھ میں بھی ضروری ہے کہ پانی اوپر سے نیچے جائے۔ اگر کسی نے نیچے سے اوپر ہاتھ دھویا تو وضو غلط ہو جائے گا۔ مثلا ہتھیلی سے یا انگلیوں سے پانی ڈال کر الٹا دھویا گیا تو یہ وضو غلط ہے، یا ہاتھ کے درمیان میں پانی ڈالا گیا اور پھر آدھا ہاتھ نیچے سے اوپر کی طرف لے جا کر دھویا اور آدھا اوپر سے نیچے کی طرف، تو یہ بھی غلط اور باطل ہے۔ تو ضروری ہوا کہ ہاتھ کو کوہنی سے جب دھونا شروع کریں
تو اوپر سے نیچے ہی دھوئیں۔ چہرے کی طرح اس میں بھی ضروری کہ ہاتھ کو ہر طرف سے اس طرح دھوئیں کہ بال برابر حصہ بھی پانی کے بغیر نہ رہ جائے۔ اگر اتنی لاپرواہی کے ساتھ ہاتھ دھویا گیا کہ ایک حصہ بھی بغیر پانی کے رہ گیا تو وضو غلط اور باطل ہے۔ ہتھیلی کی پشت کو بھی، ہاتھ کی پشت کو بھی اور ہتھیلی کو بھی دھویا جائے، انگلیوں کو بھی دھویا جائے اور انگلیوں کے درمیانی حصے کو بھی دھویا جائے۔ اسی وجہ سے اگر ہاتھ پر کوئی ایسی چیز لگی ہے جو پانی کو پہنچانے میں رکاوٹ بن سکتی ہے، مثلا رنگ لگا ہے یا تارکول لگا ہے یا چکنائی، چربی، تیل یا نیل پالش وغیرہ لگی ہے جو پانی کو کھال تک پہنچنے سے روک دے، تو ضروری ہے کہ پہلے اسے دور کیا جائے، صاف کیا جائے، اور اس کے بعد جب وہ رکاوٹ دور ہو جائے اس کے بعد پھر پانی ڈال کر اچھے طریقے سے دھویا جائے۔ ایک بات کا خیال اور رکھا جائے کہ اکثر لوگ یہ غلطی کر دیتے ہیں کہ وضو کے شروع میں گٹوں سے جو انہوں نے انگلیوں تک 2 مرتبہ ہاتھ دھوئے تھے، جو سنت